جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہوتا ہے۔ جو کمزور پر چڑھ دوڑتا ہے وہ اللہ کی پکڑ کو بھول بیٹھا ہے۔ آج میں خوش کرنے نہیں آیا، آج میں آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ آج بات گھما کر نہیں ہوگی۔ جس نے ظلم کیا ہے میں اسی کی گردن پکڑ کر بات کرنے آیا ہوں۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کے دل کو زخمی کرو، اسے بے وقت کرو، اس کی عزت توڑ دو۔ ظلم یہ ہے کہ اپنا فائدہ لینے کے لیے دوسرے کی کمزوری سے کھیلنا۔ ظلم یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق دیکھتے ہوئے خاموش رہ جانا۔ قرآن کہتا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اعلان ہے۔ اللہ کی ناراضی کا سیدھا مقصد ظالم۔ ظلم کی جڑ خوف نہیں، ظلم کی جڑ طاقت نہیں، ظلم کی جڑ ہے دل کی سختی۔ جب دل پتھر ہو جائے تو انسان ظلم کو مذاق سمجھتا ہے۔ الفاظ تیر ہوتے ہیں، طنز تانے گالیاں تذلیل، یہ سب ظلم ہے۔ کسی کا دل توڑ دینا، اس کے اندر اپنی بے عزتی کا زہر بھر دینا، یہ سب گناہ کبیرہ۔ جب سامنے ظلم ہو اور ہم چپ رہیں تو ہم بھی ظالم کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ والدین کا اولاد پر سختی سے بڑھ کر ظلم، اولاد کا والدین کو چھوڑ دینا، بہن بھائیوں میں ناانصافی، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق کھانا۔ رشتوں کی بنیاد انصاف ہے، ظلم اس بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ طاقت کا ظلم، مالدار غریب کو رون دے، مرد عورت کو دبائے، سب ظلم ہے۔ احساسات کا قتل، کسی کے جذبات سے کھیلنا، وعدہ کر کے توڑ دینا، کسی کی امیدیں مٹی میں ملانا، یہ بھی ظلم ہے۔ مظلوم کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، حدیث۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی دروازے نہیں کھٹکھٹاتی، سیدھی عرش پر جاتی ہے، اللہ کو رلاتی ہے۔ اور اللہ جب کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ مظلوم کہتا ہے اللہ، اور وہ اللہ اس ظالم کی زندگی کی اینٹیں کھول دیتا ہے۔ مظلوم کی گھر اجاڑ سکتی ہے، نسلوں کو روک سکتی ہے، کاروبار ڈبو سکتی ہے، عزت چھین سکتی ہے۔ اللہ کی پکڑ خاموش ہے لیکن پکی ہے۔ ظالم کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، رزق میں گھٹن، دل میں بے چینی، گھر میں فساد، اولاد نافرمان، دوست بے وفا، بدن بیمار، دل سیاہ، یہ سب ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں ظلم کرتا ہوں مگر میرا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا امتحان نہیں، ڈھیل ہے، اور جب اللہ ڈھیل واپس لیتا ہے تو ظالم کی ساری طاقت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث، قیامت کے دن ظلم سب سے زیادہ اندھیرا ہوگا، ظالم کے پاس روشنی نہیں ہوگی، لوگ اس سے بھاگیں گے، اعمال نامہ اس کے ہاتھ سے چھن جائے گا، مظلوم اس سے اپنے حقوق لے گا، اس کے نیک اعمال مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ جب اعمال ختم ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ظالم کی آخرت، گھوپ اندھیری، سخت سزا اور رسوائی۔ اے مظلوم سن، تم تنہا نہیں، تم کمزور نہیں، تم بے سہارا نہیں۔ اللہ تمہاری ہر تکلیف دیکھ رہا ہے، ہر رات سن رہا ہے، ہر آنسو گن رہا ہے۔ صبر کرنا شکست نہیں، صبر کرنا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں لینا، تمہیں جواب نہیں دینا، اللہ دے گا، اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے
تو ایسا بدلہ دیتا ہے کہ ظالم اپنی ہی جان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اگر تم نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے، دل توڑا، حق مارا، رشتے میں زبردستی کی، کسی کو شرمندہ کیا، کسی کو نیچا دکھایا، تو ابھی توبہ کرو، کیونکہ اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جسے تم نے ستایا ہے۔ دنیا میں عزت چاہیے، ظلم چھوڑ دو، آخرت بچانی ہے، ظلم چھوڑ دو۔ اگر دل چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو، ظلم چھوڑ دو۔ سنو، دنیا میں کوئی بھی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن مظلوم کی آہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ایک دن حساب ہوگا۔ اس دن نہ زبان چلے گی، نہ طاقت، نہ رتبہ، نہ سفارش، بس اعمال کی عدالت ہوگی اور اللہ کا فیصلہ۔ اس لیے آج فیصلہ کر لو، آ ظالم بن کر مرنا ہے، آ مظلوم کی دعا لے کر جینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔